إن الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جناب وقار قابل عزت تعظیم و تکریم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مولا کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آیت اور حدیث تلاوت کی، اس کا تعلق مہینے کی مناسبت سے رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب سے ہے۔ رمضان المبارک قمری مہینوں کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں فَإِنَّهَا تَرْمُضُ الذُّنُوبَ کہ رمضان جو ہے اس کے اندر مومنوں کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ کون سے مومنوں کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے؟ وہ مومن جو اس رمضان کا کیا کرتے ہیں؟ استقبال کرتے ہیں، جو اس رمضان کے اندر جو اوامر اور جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم کیے گئے ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے لیے انعام یہ ہے فَإِنَّهَا تَرْمُضُ الذُّنُوبَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین کو اس رمضان کے اندر جو ہے ان کو گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل اور مناقب بھی ہیں کہ اسی رمضان کے بارے میں رب کریم نے فرمایا الرمضان شہر اللہ کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو 12 کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں، لیکن کسی چیز کی طرف خاص نسبت جو ہے وہ اس نسبت کا تعلق جو ہے اس کو بہت اعلیٰ درجے تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ الرمضان شہر اللہ کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس نسبت نے اس رمضان کو بہت بلندیاں دے دی ہیں، بہت مقام اور مرتبہ دے دیا ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے رمضان کے اندر جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ دوبالا ہو گئی ہیں، وہ بڑھ گئی ہیں۔ بہر رمضان جو ہے بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی رمضان کے بارے میں نے آیت تلاوت کی۔ رب کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں بتلائیں۔ پہلا، روزے کی فرضیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ دوسرا، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تیسری چیز اس کی وجہ بیان فرمائی کہ تم پر بھی روزے فرض کیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے۔ کیوں؟ اس لیے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ان میں سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزے کی فرضیت جو ہم پر ہوئی وہ 2 ہجری کو شعبان المعظم کے اندر 2 ہجری کو ہوئی روزے کی فرضیت۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ صرف رمضان کا روزہ ہی فرض نہیں ہوا بلکہ رمضان کے روزوں سے قبل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر
ماہ کی چاند کے حساب سے جو 13ویں 14ویں 15ویں جو تاریخ ہوتی تھی، اس تاریخ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کی فرضیت ہوئی، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد ایام 20 کے جو روزے ہیں وہ ختم ہو گئے، ان کی فرضیت ختم، آج کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ قابل غور اور یاد رکھنے کی ہے کہ روزے چاہے 29 ہوں، ان کا ثواب جو ہے وہ 30 کا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ روزے جو ہیں 29 ہو گئے ٹھیک ہے تو ثواب 29 کا ہوگا، نہیں، روزے چاہے 29 ہوں ان کا ثواب کیا ہوگا؟ 30 کا ہوگا۔ بعض اوقات آج ہمارے لوگ جو ہیں جو ایک قسم کا کم پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور بسا اوقات کچھ پڑھے لکھوں میں سے بھی لوگ یہ بات کر دیتی ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ہلال کمیٹی والے یہ ایک روزہ کھا گئے، انہوں نے 29 کر دیے۔ بھائی آپ ایک روزہ امت کے روزے کو، پوری امت کے روزے کو اپنے اوپر لازم کیسے کر رہی ہیں؟ اپنے اوپر پوری امت کے ایک وبال کو کہ ایک روزہ کھا گئے، آپ کو پتہ تھا، ان کو پتہ نہیں، اگر انہوں نے نہیں کھایا بالفرض تو آپ پوری امت کے وبال کو اپنے اوپر کیسے لے رہی ہیں؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ چاہے 29 ہو تمہیں ثواب 30 کا ملنا ہے۔ خود رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے وہ 9 رمضان المبارک آئے، 9 رمضان المبارک میں سے 7 رمضان جو تھے ان کے اندر روزے 29 کے ہوئے، ان کے اندر روزے 29 کے ہوئے۔ 2 رمضان ایسے تھے جن کے اندر روزے کیا ہوئے؟ 30 کے ہوئے۔ اب جن کے اندر روزے 29 کے ہوئے وہ ان کے اندر بھی ثواب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو عطا کیا گیا وہ 30 کا عطا کیا گیا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے۔ چونکہ روزہ جو تھا یہ ایک سخت عمل تھا، اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن جو ہے وہ روزہ ہے۔ پہلا نماز ہے، یہ تھوڑی ہلکی عبادت تھی، یہ پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، یہ اس سے تھوڑی بھاری تھی، اس کے بعد اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد روزے کو ذکر کیا کہ روزہ جو ہے تیسرا عمل، یہ تھوڑا کیا تھا؟ بھاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ بھاری عمل جو ہے یہ صرف تم پر فرض نہیں، یہ ہم نے صرف تم پر لازم نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ عمل کیا تھا؟ فرض تھا اور ضروری تھا۔ جس طرح ہم جو روزے رکھتے ہیں اس طرح ہم سے پہلی امتیں جو ہے وہ بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے بادشاہ جو تھے ملک تیمور الثالث جو تھے وہ بادشاہ تھے، ان کی حکومت کے اندر جو ہے قحط آ گیا، تو بادشاہ کی طرف سے حکم صادر ہوا، بادشاہ نے کہا کہ ایک وقت کا کھانا کھایا جائے اور دوسرے وقت کا کھانا جو ہے بچا کر ان علاقوں میں تقسیم کیا جائے جن علاقوں کے اندر قحط ہوا۔ تو اس بادشاہ کی رعایا نے اس عمل کو، اس حکم کو دل اور جان سے تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا اور دیتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے اس کو ہر نبی کی امت میں اس کو رائج کر دیا اور جاری کر دیا۔ چنانچہ یہود اور نصارہ کے اندر بھی اس کا تصور موجود ہے روزے کا، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں عطا کی گئی ان کو بھی پہلے حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھیں، اس کے بعد ان کو کتابیں عطا کی گئیں۔ اسی طرح یونانیوں میں بھی اس کا تصور موجود ہے۔ اسی طرح بدھ مت میں دیکھ لیجئے، بدھ مت جو ہے وہ بھی ان کے ہاں اس کا روزے کا تصور موجود ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ روزے جو ہیں یہ ایک مشکل عمل جو ہے یہ صرف پر ہم پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ رب کریم نے روزہ فرض کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیا کہ روزہ رکھنے سے بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے؟ روزہ رکھنے سے بندہ متقی بن جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں جو ہے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ تمہید یہ ہے کہ انسان کے 2 دشمن ہیں، انسان کے 2 دشمن ہیں۔ ایک دشمن تو ہے شیطان اور دوسرا دشمن ہے نفس۔ اب ایک بحث یہاں پر بھی دوسری ہوتی ہے، وہ یہ ہے
کہ ان دونوں دشمنوں میں سے بڑا دشمن کون سا ہے، شیطان بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے، ان دونوں دشمنوں سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں ان دونوں دشمنوں میں سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شیطان نے سجدہ سے انکار کیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو اس وقت اس کو ابھارنے والا اس غلط چیز سجدے سے انکار کرنے والی چیز کون سی تھی؟ کوئی دوسرا شیطان تھا؟ نہیں، کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، بلکہ اس وقت اس کو ابھارنے والا اس کا نفس تھا۔ نفس نے اس کو ابھارا، کہا کہ تو آگ سے بنا ہے، تو نور سے بنا ہوا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو اعلیٰ ہے وہ ادنا ہے، اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیسے کرے؟ تو اس وقت بھی اس نفس نے اس کو ابھارا۔ تو بہرحال ان دو دشمنوں میں سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے، شیطان بھی کوئی چھوٹا دشمن نہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان جو ہے ابن آدم کے دل پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہے، ایک گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ جب گھات لگاتا ہے فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، جب انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، فَخَنَسَ، تو بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ فَإِذَا غَفَلَ، جب انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، فوسوسہ، تو پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے شیطان۔ تو شیطان بھی کوئی چھوٹا دشمن نہیں، لیکن اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان کو سلسلۃ الشیاطین، کہ شیطانوں کو اس مبارک مہینے کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو برائیوں کی جو ایک تعداد ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کا مسجدوں کی طرف جو رجحان ہے وہ بڑھ جاتا ہے، نیکی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، لیکن برائی ختم نہیں ہوتی۔ سارے لوگ بالکل مسجدوں کی طرف بھی نہیں آ جاتے، چھوڑنے والے بھی باقی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا دشمن جو ہے وہ نفس ہے، اور نفس اس وقت کے موجود ہے، جس نے سارا سال شیطان سے سبق پڑھے، وہ نفس اس وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ اب اس نفس کا علاج کیا ہے؟ اس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جو علاج بتلایا، وہ علاج جو ہے انہوں نے کہا، ان سے سوال کیا گیا کہ نفس کا علاج کیا ہے؟ نفس کو مارا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بھئی نفس کو مارا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ نفس کو دبایا جا سکتا ہے، اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفس کا علاج آسان نہیں، مشکل ہے۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں نفس کو دباؤں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں نفس کو قابو کر لوں، تو اس کے لیے تمہارے پاس 3 اسلحے کا ہونا ضروری ہے۔ 3 اسلحے تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ ایک انہوں نے پہلا اسلحہ فرمایا کہ خنجر خاموشی، تمہارے پاس خاموشی کا خنجر ہونا چاہیے۔ تم ہر وقت کیا رہو؟ کہو تو اچھی بات کہو، فلیقل خیرا، اگر اچھی بات نہیں فلیصمت، تو خاموش رہو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا، خاموشی والا نجات پا گیا۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کچہریوں میں کسی گنگے کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، ہمیشہ زبان والے ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر 90% جو فسادات ہو رہے ہیں وہ اسی زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر و تلوار کے جو زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں، زبان کو جو زخم ہے ولا یلتام اللسان، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو بہرحال زبان جو ہے انہوں نے نفس کا ایک علاج بتلایا، وہ یہ تھا کہ خنجر خاموشی، کہ زبان جو ہے اس کو خاموش رکھنا چاہیے، خاموش رہے، یہ ایک خنجر ہے نفس کے خلاف جو استعمال کرنا پڑے گا۔ دوسرا جو ہے انہوں نے کہا نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ تمہیں جب مجلسوں میں بدگمانی پھیل جائے، جب مجلسوں میں بدگوئی پھیل جائے، جب مجلسوں میں غیبت پھیل جائے، جھوٹ پھیل جائے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ نیزہ تنہائی کو استعمال کرے، علیحدگی اختیار کر لے، دور ہو جائے، اس جھوٹ سے دور ہو جائے، غیبت سے دور ہو جائے، بدکاری سے دور ہو جائے، ہر چیز سے دور ہو جائے۔ دوسری جو نفس کو دبانے کے نفس کے خلاف دوسرا اسلحہ جو انہوں نے بتایا، تیسری چیز جو انہوں نے نفس کے خلاف بتلائی وہ یہ ہے کہ تلوار سوم، روزے کی تلوار، کہ روزہ رکھنا کیا کر دے، شروع کر دے۔ یہ بھی نفس کے خلاف کیا ہے؟ ایک جہاد ہے، نفس کے خلاف ایک جہاد ہے کہ انسان روزہ رکھنا شروع کر دے، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر انسان استطاعت رکھتا ہے، جوان استطاعت رکھتے تو اس کو چاہیے کہ شادی کرے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَصُمْ پھر روزہ رکھنا شروع کر دے، کہ روزہ بھی جو ہے نفس کو کیا کرتا ہے، دبا کر رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تبارک فرمائے لعلکم تتقون، کہ روزہ بھی ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے، لعلکم تتقون، جو تمہیں تقوی اختیار بنا دے گا، متقی بنا دے گا، پرہیزگار بنا دے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی سوچنے کی ہے، رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ جی ہے کھانے سے رکنے کا نام ہے، پینے سے رکنے کا نام ہے، اور جماع سے، منکوحہ بیوی سے جماع سے رکنے کا نام، ہم یہ سمجھتے ہیں ان تین چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے، روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان تین چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے، روزہ ہے۔ اب اللہ تبارک فرمائے کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، منکوحہ بیوی سے جماع بھی حلال ہے، یہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ تو رب کریم بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب چیزیں تمہارے پاس حلال میں میسر ہوں، کھانا بھی حلال، مشروب بھی حلال تمہارے پاس موجود ہے، اسی طرح پینا بھی، ٹھیک ہے، کھانا بھی پینا بھی دونوں چیز حلال میسر ہیں، اسی طرح منکوحہ بیوی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تمہارے پاس حلال میں میسر ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں جب چیزیں تمہارے پاس حلال میں میسر ہوں، اگر میرا امر نہ ہو، اگر میرا حکم نہ ہو تو تم حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، نہیں استعمال کر سکتے، چاہے جائے کہ تم کیا کہو، حرام کھاؤ، چاہے جائے کہ تم حرام کھاؤ، چاہے جائے کہ تم جھوٹ بولو، چاہے جائے کہ تم غیبت کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں روزہ ان چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانے سے رکنے کا نام ہے، پینے سے رکنے کا نام ہے، جماع سے رکنے کا نام ہے، بلکہ روزہ جو ہے صوم کا معنی ہے رکنا۔ وہ رکنا یہ ہے کہ کھانے سے بھی رکے، پینے سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے، بدگوئی سے بھی رکے، بدگمانی سے بھی رکے، الغرض جتنے بھی گناہ ہیں ان سے رکنے کا نام کیا ہے، روزہ ہے۔ وگرنہ اگر یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، اگر تم غیبت سے نہیں بچ سکتے، اگر تم بدگوئی اور بدگمانی سے نہیں بچ سکتے، بدکاری سے نہیں بچ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب کریم میں لعلکم تتقون، روزہ رکھو تم تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تقوی آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا، اس پر بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اور رمضان کے اندر اگر کوئی بچہ روزہ رکھ لے، رمضان کے اندر اگر کوئی بچہ روزہ رکھ لے تو دوپہر کے وقت اس کی ماں کو ایک دل میں خیال آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ بچے کو اپنے کمرے میں لے جا کر کہتے بیٹا یہ ٹافی لے لو، یہ کھانا لے لو، یہ پینا لے لو، ٹھیک ہے، یہ پانی ہے، اس کو کیا کر لو، پی لو۔ اب اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت بچہ بھی کہتے ہیں مما، امی جان، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے جو بزرگ حضرات اہل اللہ، اللہ والے جو سالوں سال اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، سالوں سال اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر ایک بچے کو ادا کر دیتے، چاہے جائے کہ بڑا آدمی جب غسل کر رہا ہوتا ہے، غسل خانے کے اندر ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی انسان کو کون چیز ہے جو پینے سے روکتی ہے، وہ چیز یہی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز معنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، صرف یہی چیز ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ہمارا یہی تقوی جو رمضان کے اندر آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس تقوی کو ہم اپنے 12 مہینوں کے اندر لے کر آئیں، اس تقوی کو ہم اپنے 12 مہینوں کے اندر لے کر آئیں، اپنی ساری زندگی کے اندر لے کر آئیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہی بات ہوگی، ہمیں ہر وقت یہی خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اپنے ہر کام میں اگر کسی برائی کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ ہی کریں گے تو اس وقت خوف آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں بڑھے گا بلکہ ہمیشہ نیکی کی طرف بڑھے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔